الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اور روزے کی حالت میں دمہ کے مریض کے لیے انہیلر استعمال کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ دمہ چونکہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے اور اس بیماری میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں انہیلر استعمال کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ دل کا مریض جو ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کی گولی منہ میں رکھ لیتا ہے، زبان کے نیچے رکھ لیتا ہے، اور وہ گولی خود بخود پگھل کر وہ مسامات کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے، دل تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ خون ٹیسٹ کرانے سے یا اس طرح خون دینے سے یا خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ انہیلر کے بارے میں ماہرین فن یعنی ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسپرے کرنے سے اس میں موجود جو دوائی ہوتی ہے اس کے ذرات حلق میں پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ روزے کی حالت میں دوا یا غذا حلق تک پہنچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے انہیلر کے اسپرے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ روزے کے حالت میں انہیلر استعمال نہ کی جائے۔ لہٰذا اول تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ دمہ کا جو مریض ہے اگر وہ اس قدر بیمار ہو کہ بغیر انہیلر استعمال کیے وہ پورا دن گزارا نہ کر سکتا ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی متبادل دوائی ہو کہ اس کے استعمال سے پورا دن بغیر انہیلر استعمال کیے گزار سکتا ہو، تو ان حالات میں اگر کوئی بھی ایسی دوائی وغیرہ نہ ہو، وہ بغیر انہیلر کے گزار نہ کر سکتا ہو، تو ان حالات میں وہ روزہ ہی نہ رکھے، بلکہ بعد میں جب صحت یابی ہو تب ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور اگر صحت یابی بظاہر مشکل ہو تو قضا روزوں کا فدیہ ادا کر لے، اور اگر فدیہ ادا کرنے کے باوجود اس مرض سے صحت یابی ہوئی تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ بہرحال اگر روزہ کی حالت میں دمہ کا مریض جو سانس کی بیماری ہے، خاص قسم کی بیماری ہے، اس کا مریض یہ انہیلر استعمال کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے صرف اس پر قضا لازم ہوگی، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹ جانے کی بنا پر اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ دل کا جو مریض ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کی گولی ہوتی ہے، وہ منہ میں رکھ لیتی ہے اور وہ زبان کے نیچے ہی اس کو رکھ لیتی ہے، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ مسامات ہی کے ذریعے سے وہ دل تک اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، یعنی حلق کے ذریعے سے وہ نہیں اترتی، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے ذرات، اس گولی کے ذرات یہ تھوک کے ساتھ مل کر اگر کوئی انسان نگل لے گا اور وہ حلق میں چلا جائے گا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لہٰذا اس میں احتیاط لازم ہے۔ تیسرا مسئلہ جو آیا تھا وہ یہ کہ خون دینے سے یا خون لگوانے سے، اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو یہ یاد رہے کہ خون دینا کسی ٹیسٹ کے لیے یا اسی طرح کسی اور کو خون دینا یا از خود خون لگوانا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ خون دینے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر اس خون دینے کی بنا پر ایسی کمزوری کا خطرہ ہو کہ روزہ کی طاقت ہی نہ رہے گی اور اس بنا پر انسان روزہ رکھنے سے قاصر ہوگا، تو ان صورتوں میں پھر خون دینا یہ مکروہ ہے، اس صورت میں پھر خون نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کے بدن میں پھر کمزوری آ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔